سمیہ کو اپنے خاندان سے ایک بڑی لڑائی لڑنا پڑی کیونکہ انہوں نے ابراہیم سے سمیہ کی شادی کرانے سے صاف انکار کر دیا تھا، جبکہ سمیہ کو ابراہیم سے بہت محبت تھی اور وہ سمجھتی تھی کہ ابراہیم کسی بھی لڑکی کے لیے ایک مثالی شوہر ثابت ہو سکتے تھے، لیکن سمیہ کو اس بات کی دور دور تک خبر نہیں تھی کہ جب اس کا خواب پورا ہوگا تو انہیں اتنا شدید دھچکا پہنچے گا جس کا انہیں وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ وہ شادی کی پہلی رات تھی جب اس شک کی وجہ سے کہ سمیہ کنواری نہیں ہے، ابراہیم کی ساری محبت جاتی رہی۔ اس وقت سمیہ کی عمر 23 سال تھی اور وہ شام میں دمشق یونیورسٹی سے عربی ادب میں ڈگری مکمل کرنے کے قریب تھی، لیکن سمیہ کے ذہن پر ابراہیم سوار تھے، جنہوں نے سمیہ سے وعدہ کر رکھا تھا کہ وہ ان کی تعلیم مکمل کرنے میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے۔ گھر والوں کے واضح انکار اور اس کے اعتراض کے باوجود کہ ابراہیم کے پاس ابھی تک اپنا کوئی گھر نہیں ہے، سمیہ اپنی ضد پر اڑ گئی اور ابراہیم کی محبت اور بھرپور مدد کے وعدے پر مکمل یقین کرتے ہوئے سمیہ نے شادی کر لی۔ اس کے لیے انہوں نے نہ صرف پورے خاندان کی مخالفت مول لی بلکہ یہاں تک کہا کہ وہ ابراہیم کی والدہ کے ساتھ رہے گی کیونکہ وہ ان کی اتنی ہی عزت کرتے ہیں جتنی اپنی ماں کی۔ لیکن شادی کی رات سمیہ کو اس وقت شدید جھٹکا لگا جب ابراہیم نے انہیں سانس بحال کرنے کا وقت بھی نہیں دیا اور پردہ بغارت توڑنے کی کوشش میں مگن ہو گئے۔ ابراہیم کہہ رہا تھا کہ محبت کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ وہ یہ مرحلہ جتنی جلدی ہو پورا کر لے۔ شدید تھکن کے باوجود میں اس سے تعاون کر رہی تھی۔ سارا رومانس کا ووٹ ہو گیا۔ دلہن تصویر کا ذریعہ سمیہ کے بقول اس رات انہیں ایسا لگا جیسے ایک لمحے میں رومانس کا نشان بھی نہیں بچا۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ سمیہ کہتی ہے کہ جیسے ہی ابراہیم نے یہ کہا کہ خون کا کوئی نشان نہیں ہے تو انہیں معلوم ہو گیا کہ ابراہیم کو شک ہو گیا ہے کہ وہ کنواری نہیں ہے۔ اگرچہ پردہ بغارت ٹوٹنے پر زیادہ تر خواتین کا خون نکلتا ہے اور خون کی مقدار کم زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن ڈاکٹروں اور ماہرین کا کہنا ہے کہ ضروری نہیں کہ تمام خواتین کے خون نکلیں۔ ضروری نہیں کہ ہر خاتون کا پردہ بغارت ایک جیسا ہو۔ کچھ خواتین کا پردہ بغارت تک رسائی صرف آپریشن کے ذریعے ممکن ہوتی ہے۔ کچھ خواتین کے معاملے میں یہ اتنا نازک ہوتا ہے کہ خون نکلنے کے بعد ٹوٹ جاتا ہے اور کچھ لڑکیوں کی پیدائش کے وقت یہ ہوتا ہی نہیں یا بچپن میں چوٹ لگنے سے ٹوٹ جاتا ہے۔ اپنے شوہر کے رد عمل کو یاد کرتے ہوئے سمیہ کہتی ہے کہ وہ جس طرح مجھے گھور رہا تھا، مجھے لگا کہ اس نے میرے سینے میں خنجر گاڑ دیے ہیں۔ اس نے بغیر جانے ہی مجھے مار دیا۔ اس نے مجھ سے بات کرنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ میں نے خود کو ٹھکرایا محسوس کیا اور مجھے ایسے لگا جیسے ایک ملزم ہوں جو بس فیصلے کا انتظار کر رہا ہے۔ شادی سے پہلے ہم بہت ساری چیزوں کے بارے میں بات کرتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ اپنی شب اور روزی کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں۔ وہ رات جو ہماری زندگی کی بہترین رات ہونا تھی۔ میرا خیال تھا کہ ہم ایک دوسرے کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں، لیکن یہ تمام چیزیں اس وقت یکدم ختم ہو گئیں جب اس کے خیال میں کنوارا پن کی کوئی علامت ظاہر نہیں ہوئی۔ خون آلودہ چادریں خاتون تصویر کا ذریعہ جس معاشرے میں سمیہ رہتی ہے، اگرچہ وہاں اس قسم کے واقعات عام ہیں، لیکن سمیہ کو یہ امید نہیں تھی کہ خود ان کے ساتھ بھی ایسا ہوگا۔ ان کا خیال تھا کہ نوجوان مردوں کے رویے بدل چکے ہیں اور ان کے خیالات نانا دادی کی نسل سے مختلف ہو چکے ہیں۔ وہ سمجھتی تھیں کہ چونکہ ابراہیم ایک پڑھا لکھا کھلے ذہن کا مالک ہے اور اس نے یونیورسٹی سے ڈگری لے رکھی ہے، اس کے خیالات پرانی نسل سے ضرور مختلف ہوں گے۔ لیکن جب شادی کے دوسرے ہی دن ابراہیم نے کہا کہ انہیں اس بات کی تصدیق کرانے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے کہ سمیہ کنواری تھی یا نہیں، تو سمیہ حیران رہ گئی۔ لڑکی کنواری ہے یا نہیں یہ طے کرنے کے لیے کئی معاشروں میں صدیوں پرانی روایات پائی جاتی ہیں، لیکن ہر معاشرے میں اس قسم کے ٹیسٹ کرنے کی وجوہات اور طریقے مختلف ہیں۔ مثلاً زیادہ قدامت پسند خاندانوں میں شادی کی رات کو لڑکی کی کنواری ثابت ہونے پر خاصی دھوم دھام ہوتی ہے۔
ان خاندانوں میں دلہا اور دلہن کے خاندان والوں کو اگلی صبح خون آلودہ چادریں دکھائی جاتی ہیں اور بعض اوقات کنوارا پن کی تصدیق کی خوشی میں خاص تقریب بھی منعقد کی جاتی ہے۔ اپنی خواہش کے نتائج حاصل کرنے کے لیے مختلف طریقے اپنائے جاتے ہیں، مثلاً جراحی یا سرجری کے ذریعے پردہ بکارت کو دوبارہ سی دینا اتنا مشکل نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ چین کے بنے ہوئے مصنوعی پردہ بکارت بھی دستیاب ہیں۔ یہ دیگر پروستھیٹکس یا مصنوعی انسانی اعضاء کی طرح ہوتا ہے، جو نہ صرف دیکھنے میں اصلی لگتا ہے بلکہ جب اس پر دباؤ ڈالا جاتا ہے تو اس میں سرخ رنگ کا مائع خارج ہوتا ہے جو خون جیسا لگتا ہے۔ سیکس کرنا گندا لگنا خاتون تصویر کا ذریعہ۔ شادی کے دوسرے دن جب سمیہ نسوانی امراض کی ماہر ڈاکٹر گائنیکالوجسٹ سے ملیں تو انہیں معلوم ہوا کہ ان کے پردہ بکارت کی موٹائی زیادہ ہے اور یہ تب ہی پھٹے گا جب وہ بچے کو جنم دیں گی۔ یہ سن کر ان کے شوہر نے سکھ کا سانس لیا اور ان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ سمیہ کا ذہن بن چکا تھا کہ انہوں نے طے کر لیا تھا کہ جس قدر جلدی ممکن ہوگا وہ ابراہیم سے طلاق لے لے گی۔ سمیہ نے طلاق لینے کا فیصلہ تو فوراً کر لیا تھا، لیکن انہوں نے درخواست جمع کرانے میں اتنی تاخیر کیوں کی؟ اس کی وضاحت کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اس دن کے بعد میرا شوہر میرے لیے ایک اجنبی شخص بن گیا تھا۔ میں اس کے بارے میں فکر مند بھی تھی اور میں اس سے بار بار پوچھ رہی تھی کہ لوگ میرے کنوارا پن کے بارے میں کیا باتیں کر رہے ہیں۔ میں یہ اندازہ نہیں کر سکتی تھی کہ میرے شوہر کا اگلا قدم کیا ہو سکتا ہے۔ اب اس سے کس بھی چیز کی توقع کی جا سکتی تھی؟ میں ایک ایسے شخص کے ساتھ خود کو محفوظ نہیں سمجھ سکتی تھی جس نے برسوں کا رشتہ صرف ایک سیکنڈ میں توڑ دیا تھا۔ تھوڑا توقف کرنے کے بعد سمیہ کو کہنا تھا کہ سچ پوچھیں تو میں اس رات کے بعد اپنی کیفیت کو بیان نہیں کر سکتی اور انہیں بتا سکتی کہ ابراہیم کے بارے میں میرے جذبات کیا تھے، لیکن اس نے جس طرح میرے پورے وجود کو ایک بے معنی ممبرین یا جھیلی کی طرح سمجھ لیا تھا، اس کے بعد ابراہیم کے ساتھ رہنا میرے لیے محال ہو چکا تھا۔ میں نے سوچا آخر میں اب بھی ایک انسان ہوں، کوئی جھیلی تو نہیں۔ اس کے بعد سے سمیہ کی نفسیاتی حالت خراب ہوتی گئی۔ انہوں نے گھر آنے والے سے ملنا جلنا چھوڑ دیا اور باہر جانے سے بھی کترانے لگیں۔ انہیں لگا کہ اب وہ ایک روایتی خاتون کا کردار ادا کرنے کا ڈھونگ رچا رہی ہیں، ایک ایسی روایتی خاتون کا کردار جو اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر بالکل کمزور اور بے یار مددگار دکھائی دیتی ہے۔ اگلے 3 ماہ کے دوران انہوں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے شوہر کے ساتھ چند مرتبہ ہم بستری کی۔ وہ جب بھی ایسا کرتا مجھے گھن آ جاتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ میرے ساتھ سیکس کرے۔ مجھے کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا تھا کیونکہ میرا جوش و جذبہ پہلی رات کو ہی مر گیا تھا۔ میں صرف انتظار کرتی تھی کہ وہ اپنا کام نکالے اور مجھے اکیلا چھوڑ دے۔ مجھے اس کے ساتھ سیکس کرنا گندا کام اور ایک دھوکہ لگتا تھا کیونکہ پیار کے اظہار کے بجائے مجھے یہ محض ایک کام لگتا تھا، ایک فرض جو مجھے پورا کرنا تھا۔ شادی کی رات کے مشورے۔ ماہر نفسیات عامر الحامد تصویر کا کیپشن۔ ماہر نفسیات عامر الحامد شادی سے پہلے لڑکیوں کو مشورے فراہم کرتی ہے۔ سمیہ جس معاشرے میں رہتی ہے وہاں ان کے ساتھ جو ہوا وہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ وہاں بند دروازوں کے پیچھے ایسی بے شمار لڑکیاں موجود ہیں جو کسی سے کھل کر بات نہیں کرتیں اور معاشرے کے طعنوں سے بچنے کے لیے باہر جانا بھی چھوڑ دیتی ہیں، لیکن کنوار پن کے معاملے پر کھل کر بات نہ کرنے کی وجہ سے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنے خاندان اور ان کے بچوں پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ شادی کی رات کسی خاتون کی نفسیاتی حالت کیا ہوتی ہے، اس حوالے سے ماہر نفسیات عامر الحامد نے بی سی کو اپنے تجربات سے آگاہ کیا۔ عامر ایسے لڑکے لڑکیوں کو مشورے دیتی ہے جو شادی کرنے جا رہے ہوتے ہیں تاکہ انہیں غیر متوقع مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ وہ کہتی ہیں کہ کیونکہ لوگوں نے اس حوالے سے پہلے ہی کوئی سوچ بنا رکھی ہوتی ہے، اس لیے ہمارے معاشرے میں عام طور پر لوگ نفسیاتی ماہرین سے مشورہ نہیں کرتے
عمل کا خیال ہے کہ شادی سے پہلے کسی ماہر نفسیات سے ملنے سے یہ یقینی بنانے میں مدد مل سکتی ہے لیکن آپ کی شادی شدہ زندگی کا آغاز خوشی خوشی ہو اور شادی ایک ایسا سفر ثابت ہو جس کی بنیاد ایک دوسرے سے بات کرنے اور ایک دوسرے کے سمجھنے پر ہو۔ مفید معلومات حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ شادی کرنے والے جوڑے نفسیاتی مشورے حاصل کریں، چاہے کوئی چیز کتنی ہی نجی یا مخفی کیوں نہ ہو۔ اس کے بارے میں بات کریں، اپنی قرب کے بارے میں بات کریں، یہ جانیں کہ پردہ بغارت کی کیا کیا قسمیں ہو سکتی ہیں اور یہ کیسے یقینی بنانا ہے کہ جنسی عمل کے درمیان کچھ ایسا نہ ہو جس کے برے اثرات خاتون کو عمر بھر ستاتے رہیں۔ یعنی شادی کی رات ایک خوشگوار تجربہ ہونا چاہیے تاکہ ایک درد بھری رات، لیکن عمل کے معقول بدقسمتی یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں سب معلوم ہے کہ ایک نئی نویلی دلہن کی نفسیاتی اور جسمانی کیفیت کیا ہوتی ہے، لیکن ان گنت تجربات سے ثابت ہوتا ہے کہ سچ اس کے برعکس ہے۔ بہت سے کینسر میں اس قسم کے مسائل سے نمٹا ہی نہیں جاتا اور ایسے زخم ناسور بن جاتے ہیں جس کا واحد نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ مسائل مزید پیچیدہ ہو جاتے ہیں۔